یہ سوال ہے جی، حدیث و سنت کے فرق کے حوالے سے اگر مختصراً اس کو واضح کرتے ہیں۔ ہمارا پورا کا پورا جو دین ہے وہ ہمارے پاس دو صورتوں میں ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید، اللہ کی یہ آخری کتاب ہے۔ اللہ کی جو کتابیں اس سے پہلے آئیں جیسے کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے یا پیغمبروں کے صحیفے ہیں، وہ سب کے سب اس وقت موجود ہیں لیکن اپنی اصل زبان میں نہیں، ان کے ترجمے ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ اپنی اصل زبان میں ہے، آخری کتاب ہے۔ ان کتابوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب معیار یہی کتاب ہوگی، اور قیامت تک یہی کتاب قرآن نے بتایا ہے کہ فیصلہ کرے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارا دین 1400 سال پہلے شروع نہیں ہوا۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ پیغمبروں کا دین ہے، سب پیغمبروں کا دین یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک اللہ کا دین ایک ہی رہا ہے، وہ اسلام ہے۔ بلکہ یہ مسلمان نام بھی قرآن نے بتایا ہے کہ تو ابراہیم نے رکھا تھا، هو سماکم المسلمین۔ تو یہ جو دین ہے، دین اسلام، اور جو اس کی ہدایت اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس میں پیغمبروں کو جو دین دیا گیا تھا وہ دین ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جاری کر دیا ہے، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ یعنی نماز حضرت آدم کے زمانے سے پڑھی جا رہی ہے، روزے ان کے زمانے سے رکھے جا رہے ہیں، حج و عمرہ کی ابتدا حضرت ابراہیم کے بعد کر دی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ اسی طرح حج کرتے تھے، اسی طرح عمرہ کرتے تھے، اور بہت سی چیزیں جن کو میں نے اپنی کتاب میزان میں شروع میں ایک فہرست بنا کے بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو سنت کے طور پر جاری کی گئی۔ تو وہ سنت عملی چیزیں ہیں، یعنی کچھ بدن کی تطہیر کی چیزیں ہیں، کچھ مردوں کو دفنانے کے بارے میں احکام ہیں، کچھ نکاح طلاق کے بارے میں ہدایات ہیں، کچھ جانوروں کے ذبیحے کے بارے میں ہدایات ہیں۔ وہ سب کی سب کیا ہے؟ سنت، یعنی پیغمبروں کا طریقہ۔ اس کا حکم قرآن میں اس طرح دیا گیا تھا کہ سب پیغمبروں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدَیْ، تم بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کرو، اور اسی کو ملت ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو سنت یہ مسلمانوں میں جاری ہے۔ یہ سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کو سکھائی، ایک ایک شخص اس پر عمل پیرا ہوا۔ صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد نے اگلی نسلوں کو منتقل کی، اور پے در پے منتقل ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی شخص اس کا ریکارڈ اگر دیکھنا چاہے تو اس کو ہمارے فقہا نے فقہ پر اپنی کتابوں میں مرتب کر دیا، لکھ بھی دیا۔ اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ تو بس یہ دو چیزیں تھیں۔ یہ دے کے آپ چلے گئے، لیکن آپ نے زندگی بسر کی پوری، اس میں کسی سوال کا جواب دیا، کسی چیز کی وضاحت کی، کسی چیز کے بارے میں کسی نے پوچھا تو آپ نے اس کو اطمینان کرایا۔ وہ سب چیزیں ہیں جن کو لوگ رپورٹ کر رہے ہیں، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ گویا زمانہ رسالت کی تاریخ ہے ساری کی ساری۔ اس پر بھی مسلمانوں نے بڑا غیر معمولی کام کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، آپ نے جو دین دیا قرآن اور سنت کی شکل میں، اس پر خود کیسے عمل کیا، آپ کو کیا حالات پیش آئے، اس کا سب سے بڑا ماخذ یہی حدیث ہے۔ اور اس میں بڑا غیر معمولی کام کر کے بہت سی کتابیں مرتب کر دی گئیں۔ تو گویا پورا دین قرآن اور سنت میں ہے۔ قرآن اور سنت دونوں مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے پاس تاریخی ریکارڈ ہے۔ اس تاریخی ریکارڈ کو تاریخی ریکارڈ کی جگہ پہ رکھیے۔ قرآن اور سنت ہے جو اصل میں دین ہے، جن کے باہر کسی انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ حدیثوں کا مطالعہ کیا جائے گا، ان پہ تحقیق کی جائے گی، اور اس سے تاریخی معلومات حاصل ہوں گی۔ ہم اپنے پیغمبر کی سیرت کو جانیں گے، ان کے علم سے واقف ہوں گے۔ ان چیزوں کو اگر ان کی صحیح جگہ پر رکھ دیا جائے تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں، تو اس سے بڑی خرابی پیدا